بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیسنٹ گوٹ فارم سے۔ تو انشاءاللہ اس کو مزید ڈیسنٹ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، ونڈے کے اوپر ہم نے ان کو لگایا ہوا ہے، بچڑوں والا ونڈا اسی طرح سے ہم ان کو دیتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ رج کے کھا لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سبز چارہ ہمارا جو ہے ان کا ویسے بھی ختم ہے اور ہم اس کو ویسے بھی کم کرتے جا رہے ہیں۔ سبز چارے کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ یہ گوارا بڑے شوق سے کھاتی ہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا، اس دفعہ کاشت ہی نہیں ہوئی اس کی ہمارے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اس میں دانہ ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو وہ کیا ہی بات ہے، وہ اگر مل جائے کسی بھی علاقے سے تو وہ ہم لے لیں گے کہ دو ایکڑ مل جائیں، 3 ایکڑ مل جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جی ماشاءاللہ، یہ دیکھ ساری پریگننٹ ہیں اور یہ کھا رہی ہیں جی۔ آج کا یہی ہے کہ آج ان کو سبز چارہ نہیں دیا، ابھی ان کو تقریباً ہم کو 10-15 دن سبز چارہ یا 20 دن تک نہیں دیں گے، جب تک ہمارے اگتے نہیں ہیں۔ لگائے ہوئے ہیں، اگے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، وہ اس لائق نہیں ہے کہ کھانے کے لیے دیے جائیں۔ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، بکریاں منڈی میں آ نہیں رہی آج کل، گرمی بہت زیادہ ہے، تو وہاں تو کیونکہ لڈن منڈی میں تو جگہ نہیں ہے نا، نہ سایہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، اور نہ ہی وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام ہوتا ہے کہ آپ جانور کو پلا ہی سکیں۔ تو یہ بڑا ملوک سا جانور ہے، یہ اتنی گرمی اور اتنی سخت پیاس برداشت نہیں کرتا، سایہ تو چاہیے نا۔ تو یہ بکریاں مر رہی تھی کافی بڑی تعداد میں، تو لوگوں نے پھر اس مال کو لے کے آنا بند کر دیا ہے منڈی میں۔ تو ویسے بھی گرمی بھی ابھی بہت زیادہ، ہم ویسے جاتے ہیں دیکھتے تو ہیں، لیکن ہوتی نہیں ہے، پھر ہم نے نہیں خریدی، ورنہ ہمارا پرچیزنگ کا موڈ تھا ان کا۔ تو ابھی تقریباً کو 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ اور کچھ منڈیاں دیکھیں گے، وہاں سے پھر ہم یہ لے کے آئیں گے، یہ پورا کر دیں گے مال ہم اپنا۔ ہٹ، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ۔ بس آج کی ویڈیو اتنی ہے بکریوں کی۔ یہ دیکھیں جی بکری کے کان ماشاءاللہ، وائٹ آنکھ میں ہے، بالکل پیور مکھی چینی مدرسے کی نسل، یہ بڑی مشہور ہے۔ ویسے مضبوط ہے بکری، مقابلہ کرتی ہے موسم کا، لیکن اب یہ نہیں مطلب اس کا کہ اس کو سایہ بھی نہ دیا جائے اور پانی بھی نہ دیا جائے، اور کوئی 18 گھنٹے کی اس کو بھوک بھی دی جائے، پیاس دی جائے، تو اتنا بھی نہیں ہوتا یہ۔ میں نے گائے مرتی اس دفعہ اتنی گرمی پڑی ہے، گائے جو بچوں والی تھی یا زیادہ عمر کی تھی، منڈیوں میں نے بہت دیکھی بیٹھی، مر رہی، تڑپ رہی، اور کافی نقصان ہوتا میں نے دیکھا لوگوں کا منڈیوں میں۔ تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لڈن منڈی میں آج کل مال آ نہیں رہا، لوگ بچڑے بھی نہیں لے کے آتے، کون نقصان کرے اپنا۔ یہ تو ظالم لوگ ہیں، بالکل فرعون کے مقابلے کے یہ لوگ ہیں، کہ یہ نہ ہم سے پیسہ پورا لیتے ہیں، منڈی والے پورے پیسے وصول کر 1 روپیہ کم دے دیں تو بندے کو فیر مارنے تک یہ جاتے ہیں لڈن منڈی والے۔ ساری منڈیوں والے ایسے ہی کرتے ہیں، ایک سنگل روپیہ 1500 روپیہ لیتے ہیں ایک بچڑے کا، آپ 1499 روپے دیں گے، آپ کو فیر مار دیں گے۔ بدتمیز، اتنی بھی تمیز نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ میرے آگے جو شہری کھڑا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ کاروباری ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی ہے، فارمر ہے، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ 1 روپے کی خاطر یہاں تک یہ ان کو آگ لگتی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں بد اتفاقی ہے، اور ورنہ منڈی میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، منہ توڑا ہو ان کا تو ان کو پتہ چل جائے۔ یہ جب جانور تڑپتے ہیں، گرتے ہیں، تو پھر بڑا ترس آتا ہے کہ یار ان کا تو قصور نہیں ہے نا، ہے تو انسانوں کا۔ پرچیاں پوری آپ سے وہ بھی کام پیسے لیتے ہیں جس کا جو آپ کے اوپر واجب ہی نہیں۔ پرالی آپ کی گاڑی میں پہلے آپ اپنے گھر سے ڈال کے لے کے گئے نا، 900 روپیہ 1000 روپیہ وہ لے لیں گے۔ آپ پوچھیں گے بھائی پرالی دے دو، پرالی ہے ہی نہیں، پیسے لینے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے ان کی ساری منڈیوں میں۔ جس جگہ کے اوپر آپ نے جانور کو لوڈ کیا 100 روپیہ اس کا بھی دینا ہے، وہ الگ ہے پرچی کے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی ہے اس کا 300 روپیہ الگ دینا ہے، وہ الگ ہے۔ جانور کو منڈی سے نکالا 1500 روپیہ اس کا دینا ہے آپ نے۔ آپ ڈنڈے سے لیتے ہیں، ایسے گنڈے رکھے ہوئے، گنڈے رکھے ہوئے انہوں نے لوگوں کو، شہریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ بولنے تک کی تمیز نہیں، کم از کم ان کو چاہیے، سٹاف ایسا ہونا چاہیے
جسے بولنے کی تمیز ہو. غصہ آتا ہے بندے کو دیکھ کے کہ یار یہ کیا بغیرتی ہے. تو لوگوں نے اپنا مال جو ہے وہ اچھی بات ہے, لوگوں کو چاہیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ان کو سیل کریں, منڈیوں کا سسٹم ہی ختم کریں. انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے ان کی بھی. گورنمنٹ تو خیر ہے ہی نہیں, پولیس ہوتی ہے, پولیس بیٹھی ہوتی ہے, پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو, ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بہت شریف نیک پارسا لوگ ہیں, اور یہ جو وپاری آ رہے ہیں, کاروباری لوگ آ رہے ہیں پیسہ لے کے, یہ بے وقوف ہیں. تو اس طرح کا نظام ہے منڈیوں کے اندر. میں کہتا ہوں کہ فرعون ہوتا تو وہ بھی شرماتا کہ یار ایسی گندی قوم بھی آئے گی, اتنے گھٹیا لوگ بھی آئیں گے نا, وہ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. یہ کم از کم پانی تو ہونا چاہیے نا جانوروں کے لیے. کیا ہوگا 2-4 پمپ لگوا دیں منڈی میں اچھے, بندہ جانوروں کو نہلوا لے گا, پانی پلا دے گا. اتنی گرمی, اتنا ٹمپریچر سوچ بھی نہیں سکتے ہم. تو اچھی بات ہے. آپ دیکھیں بکری اتنی کم ہو گئی, ہزاروں بکریاں آتی تھی, تو ظاہری بات ہے جب واپس نکلتے تھے وہ 200 روپے لیتے ہیں بکری کا ایگزٹ کے وقت, تو وہ سارا لاس ہے نا ان لوگوں کا. اچھی بات ہے. اسی طرح سے گائے بھی کم ہو گئی, 100 میں سے صرف 20 آ رہی ہیں. 1500 لیتے تھے, ان کے بچوں کا بھی ساتھ 1500 لیتے تھے. ایک گائے ایک بچہ 3000 دے کے نکلنا آپ نے. یہ کمینہ پن ہے ان لوگوں کا. تو سہولت نہ بندے کے لیے واش روم, نہ وہاں پہ پانی, نہ پینے کے لیے پانی. الٹا جو چیز آپ کو چاہیے نا, پانی کی بوتل, وہ پورے پاکستان سے مہنگی ترین. حالانکہ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں نا, تو موٹر وے کے اوپر آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی ہے, موٹر وے سے بھی مہنگا ہوتا ہے. پانی کی بوتل مہنگی ملے گی آپ کو, اور کوڑا پانی اس میں, وہ وہیں سے بھرا ہوا ان لوگوں نے, کوئی نہیں پوچھتے. یا پھر آپ کو پیپسی ملے گی, کوک ملے گی, مہنگے ریٹوں میں ملے گی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھی بات ہے, لوگ آن لائن کر رہے ہیں, میں تو خوش ہوں اس پہ. ان کی بدماشی ختم ہو رہی ہے ساری.